بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ آج ہم سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر کی تعلیمات پہ غور و فکر کریں گے. سورہ ابراہیم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی ہے اس لیے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا سکیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ تاریکیاں ہمیشہ بے شمار ہوتی ہیں، اس لیے قرآن اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ جس قسم کی بھی تاریکیوں میں لوگ ہیں ان تمام تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو روشنی میں لے آئے. تو روشنی ہمیشہ ایک ہوتی ہے جو تمام تاریکیوں کو چھانٹ دیتی ہے. اور یہ تاریکیاں جو مختلف قسم کی لوگ اختیار کرتے ہیں اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جس سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس اور سوسائٹی کے عقائد اپنا لیتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اندھی تقلید کے طور پر اپنا لیتے ہیں. تو یہ اندھی تقلید ایک تاریکی ہے. پھر اس کے بعد جو گمراہ کن نظریات اور نقطہ نظر اور رسم و رواج، یہ بھی تاریکی ہیں کیونکہ لوگ اپنے رسم و رواج اور جو نظریات ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اسی طریقے سے ہدایت جب ان کو دی جاتی ہے تو اس کے آگے جو ایموشنل ری ایکشن وہ دیتے ہیں وہ بھی ایک تاریکی ہے. حسد، تعصب، غرور، اور یعنی معاشرے کے اندر جن لوگوں کو مفاد حاصل ہوتا ہے اپنی مفاد پرستی، یہ تمام چند مثالیں ہیں تاریکیوں کی جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو قبول نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں بلکہ ان تاریکیوں میں رہتے ہیں اور اسلام کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتنی ستم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے اور لوگ جو ہیں اس کا انکار کیے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ناشکرے لوگوں کو انتہائی شدید عذاب دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو کسی اور یعنی آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس طرف ان کو کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ سوچیں بھی کہ یہاں سے تو ہم کل کو رخصت ہو جانا ہے، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا بنے گا. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو عام طور پہ یعنی معاشرے میں ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، ان کا سارا مفاد اسی سے وابستہ ہوتا ہے کہ جیسے سسٹم چل رہا ہے ویسے چلتا رہے. کیونکہ سسٹم بدلے گا تو ان کے مفاد جو ہے ان کو ٹھیس پہنچے گی، ان کی طاقت پہ اثر ہوگا، ان کی پاپولیرٹی پہ، ان کے انفلوئنس پہ. تو اس وجہ سے وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھنا چاہتے. تو ایسے لوگ دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ خود رکاوٹ ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں. وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، غلط قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں اسلام اور اسلامی تحریک اور اسلام کے کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں، تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں اور اسلام کی طرف نہ آئیں اور اسلام کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی ترکیبیں نہ کریں. اور ایک اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسلام کا جو سیدھا راستہ قرآن کی روشنی دکھاتی ہے کہ اس راستے پہ آپ چلیں گے، یہ سیدھا بالکل سیدھا راستہ ہے اور آپ کو کامیابی میں لے جائے گا، وہ اس سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹیڑھا کیسے کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ معاشرے میں جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اسلام میں انکارپوریٹ کر دی جائیں. تو اس طرح وہ ساری چیزیں گمراہی والی چیزیں لا کے اسلام میں ڈال دیں اور اسلام کا جو سیدھا راستہ ہے اس کو ٹیڑھا کر دیں. تو اس قسم کے لوگوں کو وارن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر
نوح علیہ السلام کی قوم کی اور عاد کی اور سمود کی مثال دی، اور بتایا کہ وہ کیسے اپنے رسولوں کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول تو انسان ہیں ہماری طرح کے، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ انسان کی ایک پرابلم رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو انسان ہی بھیجتا ہے رسول کے طور پہ، تاکہ وہ ان کی بات سمجھ سکیں اور اسی طرح وہ سوچ سکیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا اگر نمائندہ آیا ہے تو وہ انسان نہیں، کچھ اور ہونا چاہیے. تو اسی طرح کفار کے مکہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے کی ان کی ایک وجہ یہی تھی کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو رسول مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اس قسم کا رویہ کفار اختیار کرتے رہے ماضی میں دوسرے رسولوں کے خلاف، اور جب ان کا بس نہیں چلتا، رسول اپنا کام ترک نہیں کرتے، تو پھر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی قتل کی دھمکی دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہیں دیس نکالا دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رسولوں کو بتایا کہ تم فکر نہ کرو، یہ تمہارے مخالف برباد کر دیے جائیں گے، یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، اور تم بچائے جاؤ گے، اور پھر تم اپنی خالص اسلامی معاشرہ قائم کر سکو گے، اور کامیابی تمہارا قدم چومے گی. اور جہاں تک یہ کافروں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ اس دنیا میں جو ان کو عذاب آتا ہے اور یہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، یہ تو صرف ان کا ٹیسٹ ختم ہوتا ہے یہ دنیا کا. اصل عذاب تو ان کو آخرت میں ملے گا جو انتہائی شدید ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کی ایک مثال دی، کیونکہ کفار عام طور پہ بڑے ان کو فخر ہوتا ہے اپنی خوشحالی پہ، اپنی ایجادات پہ، اپنی ایڈوانسمنٹ پہ، اپنی ترقی پہ، اور جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ بڑے ان کو فخر ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ وہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے تمام کارناموں کی مثال، جتنی بھی ان کی اکمپلشمنٹس ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو اور تیز و تند آندھی اس کو اڑا کے بالکل ختم کر دے، غائب کر دے، اس کا ذرا ذرا بکھر جائے. یہ حال ہوگا ان کی تمام ان اکمپلشمنٹس کا اور ان کے کارناموں کا جن پہ یہ فخر کرتے ہیں کہ جو ہی ان کی آنکھیں بند ہوں گی، اس دنیا سے روانہ ہوں گے، یہ سب پیچھے رہ جائے گا، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، آخرت کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی بات کی کہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے دی جس کی جڑیں بہت گہری ہوں اور درخت جو ہے بڑی مضبوطی سے اپنی جگہ پہ قائم ہو، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اور وہ ہر وقت اپنا مفید پھل دیتا ہوں. تو یہ ہے مثال اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی دی. تو کلمہ طیبہ سے مراد وہی ہے جو آج کل ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کلمہ ہمیشہ سے ہر نبی کا کلمہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے آج تک. ہاں اپنے زمانے کے رسول کے مطابق ظاہر ہے کہ دوسرا حصہ جو ہے اس رسول کے نام سے ہوگا. لیکن بات یہ سوچنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو واحد اپنا مالک مان کے اس کی غیر مشروط اطاعت کرنا، یہ ایسی چیز ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے تناور درخت سے دی، جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر وقت مفید پھل دیتا رہتا ہے. اس درخت کی طرح اس کلمہ کی جڑیں ہماری فطرت کے اندر ہیں، ہماری نفسیات کے اندر ہیں، ہمارے جو ہماری عقل ہے، وہ عقل جو ہے وہ اسی سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اگر ہم سچے دل سے سوچیں، منطقی لحاظ سے سوچیں، تو
جو عقل ہے وہ بھی اسی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور پھر ساری کائنات جو ہے اللہ کی مطیع فرمان ہے. پوری کائنات اس کلمے پہ قائم ہے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ سب ایٹامک پارٹیکل سے لے کر بڑی سے بڑی کہکشاؤں تک ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے اور اسی کے قانون کے مطابق چل رہی ہے. تو جب ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرے کے طور پر بھی اس کلمے کے مطابق چلنے لگتے ہیں تو یہ پوری کائنات ہمیں جو ہے سازگار ماحول مہیا کرتی ہے. تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. اور اس سے جو پھل نکلتا ہے وہ بہت میٹھا اور بڑا مفید پھل ہے اور ہمیشہ نکلتا رہتا ہے. کیونکہ جو اس کلمے کو ماننے والے ہیں وہ کردار کے پاکیزہ ہوتے ہیں, سوچ اس کی عمدہ ہوتی ہے, وہ ہر لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں, اچھائیاں ان میں سے پھوٹتی ہیں, وہ اتنی یعنی ایکسلنس پرسو کرتے ہیں, وہ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں. ان کا معاشرہ بہترین دنیا کا بہترین معاشرہ بن جاتا ہے جس سے تمام انسان مفیض ہوتے ہیں, مستفیض ہوتے ہیں, بلکہ انسان نہیں ہر چیز ان کی اچھائی سے مستفیض ہوتی ہے. اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ وہ تمام نظریات اور عقائد اور طرز فکر جو لوگ اپنے طور پہ ایجاد کر لیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی جہالت میں مبنی ہوتے ہیں. یعنی کلمہ طیبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم پہ مبنی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے تحت ہمیں ہدایت دی ہے. تو جو لوگوں کے کلمات ہوتے ہیں وہ سارے جہالت پہ مبنی ہوتے ہیں, وہ انسان کی محدود سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ گمراہ کن ہوتے ہیں, عام طور پہ ان سے سوسائٹی میں نقصانات ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, فساد پھیلتا ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, بد امنی ہوتی ہے, یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ غیر اسلامی نظریات سے جو انسانی نظریات ہیں ان سے یہ تمام پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے نظریات کی مثال کلمہ خبیثہ سے دی کہ جڑی بوٹیاں بدبودار قسم کی, اگلی, بدصورت, بدنما, کڑوی, کسیلی, یہ طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں اور جو کسان ہیں وہ ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پھر جتایا کہ اگر تم کائنات پہ غور کرو تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز مہیا کی, ایسے اسباب پیدا کیے کہ تمہاری زندگی وجود میں آ جائے, پھر وہ قائم دائم رہے. جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کی, جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کی. انہی چیزوں کو استعمال کر کے تم یہ ساری جو اپنی نام نہاد ترقی وہ ہے وہ سب کرتے ہو. اگر تم وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیے ہیں کائنات کی تخلیق کے اول روز سے آج تک, تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. تمہارے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ تم ان کا احاطہ بھی کر سکو, ان کو شمار بھی کر سکو. لیکن پھر بھی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اپنے اس مالک کو, اس خالق کو, اس آقا کو پہچاننے سے, ماننے سے, اس کے اطاعت کرنے سے انکار کر دیتا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے باغی لوگوں کو, ایسے بد کردار لوگوں کو دنیا میں کیوں رہنے دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام میں نے ایسا ہی بنایا ہے کیونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں لوگوں کو جو بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ دخل نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی مرتبہ پکڑے گا قیامت کے دن, اور ایسا پکڑے گا کہ وہ بس ان کا جو ہے تباہی و بربادی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں رہیں گے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سینیریو بتایا کہ جو قیامت کے روز ہوں گے. لیکن جس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت کفار فوراً اللہ سارے جو ہی قیامت کا پہلا مرحلہ ہوگا تو وہ پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ واقعی ہم غلطی پہ تھے, بس ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دے, اب ہم تمہیں
ایسا اچھے لوگ بن کے دکھائیں گے، تمہارے رسولوں کو بھی مانیں گے اور اسی طرح کریں گے جیسے رسول کہتے ہیں کہ کرو اور جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں. لیکن ایسا بالکل ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے عارضی طور پہ بنائی ہے کہ یہ لوگ یہاں آئے اور چلے جائیں. یہاں ہر چیز جو ہے اس کو انحطاط اور زوال ہے، ہر چیز جو ہے آہستہ آہستہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اسی لیے کہ یہ عارضی ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا اور نئے سرے سے ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی جس میں نئے قسم کے نوامیس اور قوانین ہوں گے، جو لاز آف فزکس بالکل نئے ہوں گے، اور وہ تمام ایسے ہوں گے جو پرماننس کی طرف لے کے جائیں گی. یعنی وہ کائنات پرماننٹ ہوگی، اس میں کسی چیز کو نہ زوال ہوگا، نہ انحطاط ہوگا، نہ کسی چیز میں کمی آئے گی، نہ کمزوری آئے گی، نہ خرابی پیدا ہوگی. جیسی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بنا دیں گے وہ چیز ویسی ہمیشہ 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 کے لیے چلتی رہے گی. تو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رکھی کہ جب تم آخرت کی زندگی کا سوچو تو اس کے لیے اس دنیا کی زندگی سے استدلال مت کرو. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں زمین کا ذکر کرتا ہے آخرت کے پہلو سے، تو وہ زمین یہ زمین نہیں ہوگی جو جس پہ ہم آج رہ رہے ہیں، بلکہ وہ زمین ہوگی جو اللہ تعالیٰ جب کائنات کو دوبارہ پیدا کریں گے ہمیشہ کے لیے تو وہ والی زمین ہوگی. اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بتائی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یعنی قیامت کا روز ایسا روز ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے ریپلیس کر دے گا اور اسی طرح سماوات یعنی کائنات کو بھی دوسری کائنات سے ریپلیس کر دے گا. تو جب بھی ہم قیامت کے بارے میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچیں تو ہمیں اس دنیا میں جیسے معاملات ہوتے ہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی دنیا بالکل جدا ہوگی. یہ ڈیفرنٹ دنیا ہے، عارضی والی ہے، وہ ہمیشہ والی ہوگی. کیونکہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے واقعات بیان کرتا ہے تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ وہ یہ خیال نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں آخرت کی باتیں بتا رہا ہے تو وہ اس پرماننٹ دنیا کی باتیں ہوں گی، اس دنیا والی باتوں سے ہمیں اسے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے لوگوں کے سامنے لا رہا ہے اور اس سورہ میں بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس سے سبق حاصل کریں اور ان کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد مالک اس کائنات کا اکیلا معبود ہے اور وہی صرف عبادت کے اور غیر مشروط اطاعت کے لائق ہے. اور تاکہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ کے اپنے رویے درست کر لیں. تو یہ تھی سورہ ابراہیم سے یاد دہانیاں. اب آئیے سورہ الحجر کی طرف. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ آج تو کفار بڑے دھڑلے سے اسلام سے دور بھاگتے ہیں اور اسلام کا انکار کرتے ہیں اور رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن عنقریب بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے کہ یہ کافر حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اور یہ مواقع تو ان کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں. ان کو فوراً مرتے ہوئے یہ احساس ہو جائے گا کہ ارے وہ تو کیا کر رہا ہے اس دنیا میں. اور پھر آخرت کے ہر مرحلے پہ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان کو یہ حسرت رہے گی کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے.
اور اس تمام عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حسب معمول آثار کائنات کا ذکر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان معاملات کو طرح طرح کے اسلوب سے بار بار بتاتا رہتا ہے تاکہ ہم سوچیں، جو انسان سوچنے پہ مجبور ہو اور وہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمیں وہ ہدایت نصیب ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کفار ان چیزوں پر غور کرنے کی بجائے طرح طرح کے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں لکھی لکھائی کتاب آ جائے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مطالبات کا جہاں قرآن میں کئی جگہ پہ مختلف پہلو سے جواب دیتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جتایا کہ دیکھو اللہ کے فرشتے ایسے بلا سبب نہیں آیا کرتے۔ اللہ کے فرشتے تو اس وقت آتے ہیں جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے سوچ لو کہ تم کیا مانگ رہے ہو، کیونکہ اللہ کے فرشتے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری مہلت ختم ہو گئی اور اب تمہارا ٹائم آ گیا تمہیں ہلاک کرنے کا اور اس دنیا سے رخصت کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم و ابلیس کا قصہ ہمارے لیے دہرایا، اور اس میں ایک اہم بات بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی کہ وہ قیامت تک جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش اپنی کر کے دیکھ لے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ تم جتنا بھی زور لگاؤ، ایک بات یاد رکھنا کہ میرے جو سچے بندے ہیں، میرے جو سچے طور پر میرے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ ان پہ تمہاری باتوں کا اور تمہاری وسوسوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا ان کے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا، وہ میری اطاعت کرتے رہیں گے۔ صرف وہ لوگ جو پہلی گمراہ ہیں، جن کو اپنی دنیا کی پڑی رہتی آخری کو پرواہ نہیں ہوتی، صرف وہ لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں میں آئیں گے اور تمہارے پیچھے چلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حسب معمول قوم لوط اور قوم شعیب اور سمود کی مثالیں دیں تاکہ کفار کو بھی یہ بار بار احساس دلایا جائے کہ تم غلط راستے پہ ہو، ہلاکت کے راستے پہ ہو، اور اگر باز نہ آئے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ یاد دلایا جائے کہ تم کامیاب رہو گے، آخری کامیابی تمہاری ہے اگر تم ثابت قدم رہے اور دین کے مطابق چلتے رہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ رسولوں کے زمانے میں جب جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ تو ایک قسم کا مسئلہ ہے، لیکن جب رسول چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو گمراہی آتی ہے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ یعنی کفار کو اللہ نے تباہ کر دیا، رسولوں نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کے پیور اسلامک سوسائٹی بنا لی، اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا، لیکن جب رسول روانہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر خرابیاں آنے لگتی ہیں، وہ اسلام کی کچھ چیزیں تو اپنا لیتے ہیں اور بہت ساری اہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل ان کو بھول جاتے ہیں، اور بلکہ بالکل ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں دو طریقوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک دین دیا تھا، دین اسلام، کہ یہ پورے کا پورا اپناؤ گے تو کامیاب رہو گے۔ تو لوگ جو ہیں دین کی کچھ چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ٹرم استعمال کیا کہ قرآن ہمارے سامنے ایک ہدایت کا پیکیج ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس ہدایت کو پورے کا پورا اپنا لو گے تو یعنی فلاح اور فوز تمہارے قدم چومے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ٹرم استعمال کی ہے کہ جو لوگ قرآن کی پوری جو ہدایت کا پیکیج ہے اس کو ماننے کی بجائے
قرآن کی کچھ چیز کو مان لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کہا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اب تو ہم نے تمہاری طرف یہ عظیم قرآن نازل کیا ہے، یہ اسی طرح ہم نے یہ قرآن تم سے پہلے لوگوں پہ بھی نازل کیا تھا، اور ان کا کیا حال ہوا تھا کہ ما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا یعملون۔ تو اسی طرح ہم نے یہ قرآن تم سے پہلے بھی لوگوں پہ نازل کیا تھا، جو کہ جنہوں نے اس کو تقسیم کرنے والے بن گئے، اور تقسیم کیسے کرنے والے بن گئے کہ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ قسم کھا کے کہتے ہیں تمہارے رب کی قسم، ہم ان سے پوچھیں گے، ان کی جواب دہی کریں گے، ان سے حساب لیں گے، اما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہم مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ہماری بھی آج کل وہی کیفیت ہے، ہم نے بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوا ہے، کچھ چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، کچھ چیزوں پہ ہم بحث و تمیز کر کے گمراہیاں پیدا کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم کچھ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے مختلف رد عمل سے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوا ہے۔ تو ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم واپس قرآن کی طرف ایسے آ جائیں کہ پورے قرآن کو اپنا لیں، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھال لیں اور اپنے معاشرے کو بھی ڈھال لیں، اسی میں ہماری کامیابی ہوگی۔ تو اس پہ ایک اور نقطے پہ آپ غور کیجئے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن کے ساتھ یا ہدایت کے معاملے میں رسولوں کے بعد جس قسم کا رویہ ہوتا ہے قوموں کا، وہ ہو، یا رسولوں کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جس قسم کے وہ پلان بناتے ہیں اور جس قسم کے وہ الزامات لگاتے ہیں، یا ان چیزوں کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسانی نفسیات ہمیشہ وہی رہتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانی نفسیات تبدیل نہیں ہوئی، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں دنیا میں، طرح طرح کی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن انسان کی نفسیات وہی کی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جس قسم کی سوچیں اگلے زمانے میں انسان رکھتے اسی طرح کی سوچیں ہماری ہیں، جس قسم کے بیہیویئر اور جس قسم کی گمراہیاں، مخالفتیں اور الزامات اور دھمکیاں اور چالیں رسولوں کے مخالف پچھلے رسولوں کو دیا کرتے تھے، اسی قسم کی دھمکیاں اور ساری باتیں مکہ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ جس قسم کی گمراہیاں پچھلی قوموں نے رسولوں کے بعد کی، اسی طرح کی گمراہیوں میں آج ہم مسلمان مبتلا ہیں۔ تو یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کہ ہمیں واضح ہو جائے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے۔ وہ صرف مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مادی چیزوں میں تو تبدیلی آئی ہے، لیکن انسان کی نفسیات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور اسی لیے قرآن کا جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے زمانے میں ویلڈ تھی اور کامیابی کا راستہ تھی، یہ قیامت تک اسی طرح ویلڈ، اپلیکیبل اور کامیابی کا راستہ رہیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی پوری ہدایت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔